بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل انفو میں خوش آمدید۔ جس علاقے میں ہم رہتے تھے قبرستان وہاں سے نزدیک تھا، جہاں ایک پیاری ہستی کی آخری آرام گاہ پر ہم وقتاً فوقتاً فاتحہ پڑھنے جایا کرتے تھے، اور وہ تھی ہماری نانی اماں۔ دراصل شروع سے ہی وہ ہمارے پاس رہتی تھی، ان کا کوئی بیٹا نہ تھا۔ میری والدہ ان کی اکلوتی اولاد تھی۔ یوں ہوش سنبھالتے ہی ہم نے نانی جان کا شفیق ساتھ پایا۔ والدہ سے زیادہ ان سے لگاؤ تھا۔ ایک روز اچانک جب دل کے جان لیوا دورے سے ان کا انتقال ہو گیا اور وہ منو مٹی تلے جا سوئی، تو ہم سبھی صدمے سے نیم جاں ہو گئے۔ یہ سچ ہے، انسان اپنے پیاروں کی جدائی کا درد بھلانے کو کئی تدبیریں کرتا ہے۔ ہم بھی ان کی یاد کے زخم پر مرہم رکھنے کو اکثر کشاں قبرستان چلے جاتے تھے اور ان کی قبر کے پاس کچھ دیر بیٹھ کر سکون محسوس کرتے فاتحہ پڑھتے تھے۔ اس روز میں اور امی حسب معمول جمعرات کو وہاں فاتحہ پڑھنے گئے تھے کہ قریب بیٹھی ایک ضعیف خاتون نے ہم کو متوجہ کر لیا۔ امی کے پوچھنے پر بتایا کہ میری بیٹی کا چند ماہ قبل انتقال ہوا ہے اور میری گود میں اس کا بچہ ہے۔ میری والدہ بڑی رحم دل خاتون تھی۔ انہوں نے ضعیفہ سے کہا، اماں ہمارے گھر یہاں سے بہت قریب ہے، ابھی ہمارے گھر چلیے، آپ کی طبیعت مجھے ٹھیک نہیں لگتی۔ والدہ نے ان کو سہارا دے کر اٹھایا اور اپنے ساتھ گھر لے آئی۔ اس بوڑھی عورت کی گود میں خوبصورت سا گول مٹول بچہ مجھ کو لبھانے لگا۔ میں نے شوق سے اس کو اٹھا لیا کیونکہ مجھے چھوٹے بچے بہت اچھے لگتے تھے۔ امی نے بڑی بی کو پانی پلایا اور پھر کھانے کو دیا، ان کو دلاسا دیا۔ ضعیف عورت بیچاری حالات سے بکھلائی ہوئی تھی۔ اس کی سب سے بڑی پریشانی یہ بچہ تھا۔ امی جان کی محبت اور توجہ پا کر اس عورت نے چند دن یہاں ہمارے پاس قیام کرنے کی خواہش کی۔ امی نے خوشی سے ان کو اپنے گھر ٹھہرا لیا۔ انسان مایوس ہوتا ہے مگر خدا کی حکمتیں نہیں سمجھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ بے آسرا لوگوں کے ٹھکانے خود بنا دیا کرتا ہے۔ 3 دن یہ عورت ہمارے پاس رہی اور چوتھے دن صبح میری والدہ نے اس کو ناشتے کے لیے جگایا تو وہ مال کے حقیقی کے پاس چاپ ہو چکی تھی۔ امی نے بچے کو گود میں اٹھا لیا۔ جانے والے کو شاید خالق حقیقی نے صحیح جگہ پہنچایا تھا تاکہ اس بچے کی ذمہ داری ہم لے لیں۔ جانے والی تو چلی گئی، لیکن جانے سے ایک روز قبل اس نے جو کہانی ہم کو سنائی تھی وہ ایسی ناقابل فراموش ہے کہ جو سنتا ہے انگشتے بے دنا رہ جاتا ہے۔ اس ضعیف خاتون کا نام رحمت بی بی تھا اور یہ نواب حشمت خان کی پرانی ملازمہ تھی۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ حشمت خان ایک نواب گھرانے کا چشم و چراغ تھا، ضدی اور خود سر بھی تھا۔ طالب علمی کے زمانے میں اپنے ساتھ پڑھنے والی ایک لڑکی کی زرنگار سے اس کو محبت ہو گئی تھی۔ یہ لڑکی ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ حشمت کے گھر والے کسی صورت زرنگار کو بہو بنانے پر راضی نہ تھے، کیونکہ وہ آزاد روش لڑکیوں کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے۔ تاہم حشمت کی ضد نے اس سے گھر والوں سے بغاوت پر آمادہ کر لیا اور اس نے نگار سے اپنی مرضی سے شادی کر لی۔ اس شادی میں اس کے گھر والوں نے شرکت نہ کی اور وہ بیوی کو لے کر ایک علیحدہ کوٹھی میں منتقل ہو گیا۔ زرنگار ایک شوخ نظر عورت تھی جس کو گھر گرستی سے قطعاً دلچسپی نہ تھی۔ وہ پارٹیوں کی دلدادہ تھی اور محفلوں میں ہر کسی کی مرکز نگاہ رہنا پسند کرتی تھی۔ کلب اور پارٹیوں میں ہلا گلا کرنے میں سے مزہ آتا تھا۔ گھر کی 4 دیواری کو وہ زندان اور گھر کو بوریت کا ٹھکانہ سمجھتی تھی۔ اس کے برعکس حشمت وزادار خاندان کا فرد تھا، تبھی بنیادی طور پر مشرقی روایات پسند ذہنیت کا حامل تھا۔ چند دن ہی بیوی کی آزاد خیالی کا ساتھ دے سکا اور اندر اندر کڑنے لگا۔ زرنگار کو منع کرتا تو کہکے لگانے لگتی، کہتی تعلیم یافتہ ہو کر بھی ایسی سوچ رکھتے ہو، تعجب ہے۔ اپنی یہ تنگ نظری چھوڑ دو ورنہ ہمارا ساتھ نہیں چل سکے گا، اس طرح نباہ نہیں ہو سکتا۔ حشمت ان لوگوں میں سے تھا جو اپنی فطرت کے خلاف زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ ادھر نگار بھی اسی قبیل کی خاتون تھی، بس اس کا غیر مردوں کے ساتھ آزادانہ ملنا جلنا حشمت کو گھلنے لگا۔ وہ اپنے اندر کے مرد سے ہمہ وقت جنگ و جدل میں مصروف رہنے لگا۔ اس کی بیوی کے پاس جب چاہے اس کا کوئی دوست مرد سامنے آ سکتا تھا۔ ان دوستوں کا گھر میں آنا جانا اور پارٹیاں چلتی رہتی تھی۔ حشمت کو یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ حکمرانی نگار کی ہے، جیسا کہ وہ عورت ہو اور نگار مرد۔ وہ شاید ذہنی بیماری کا شکار ہو گیا، ہر وقت بیوی سے اس کی انبن رہنے لگی۔ انہی دنوں ان کی پہلوٹی کی اولاد نے جنم لیا۔ بیٹی کا نام نگار نے گل نایاب رکھا۔ چند دن بعد ہی وہ ننھی بچی کو آیا کے حوالے کر کے پھر سے اپنے مشاغل میں گم ہو گئی۔ بیٹی کی کلکاریاں بھی اس کے پیروں کی زنجیر نہ بن سکیں۔ وہ اس معصوم کو سینے سے لگا کر سونے کی بجائے آدھی رات تک کلب پارٹیوں میں مصروف رہتی۔
बेटी से अशरफ खान को बहुत मोहब्बत थी। जो जो बच्ची बड़ी होती गई, माँ के प्यार और तवज्जो को तरसने लगी। वो माँ की बेहद कमी महसूस करती। लाख रहमत बीबी इसको प्यार करती, मगर आया तो माँ की जगह नहीं ले सकती। आया से इसकी सही निगहदाश्त ना हो पा रही थी। नायाब बीमार रहने लगी थी। बच्ची निगार के पाँव की जंजीर बन गई। इसकी आज़ादी की राह में रखना साबित हुई। बेटी की खातिर हशमत ने बीवी को घर में पाबंद करना चाहा तो इसे तलाक का मुतालबा कर दिया। तब नवाबजादा हशमत ने इज्जत इसी में समझी कि खामोशी से बीवी को आज़ाद कर दे। नायाब इन दिनों 1 साल की थी जब ये पहला जुल्म हुआ जो सगी माँ ने इस मासूम पर तोड़ा। हशमत खानदानी आदमी था। इस वाक़े ने इसके दिल और जहन पर बहुत बुरा असर डाला। अब सारा खानदान इस पर अफसोस करता कि अपनी पसंद का देख लिया नतीजा। तभी तो हम मिसाल देते थे कि शादी इससे करना जो खानदानी हो, चाहे वो हो कानी। इस मिसाल का मतलब ये था कि बेशक कोई औरत शक्ल सूरत में दुबती हो, लेकिन अगर वो शरीफ खानदान से है तो इसकी सूरत ना देखो, बल्कि ये देखो कि खानदानी लोग हैं या नहीं। कुछ रिश्तेदार तो तमस्कुर करते कि पसंद की शादी करके क्या पाया, बीवी तो किसी और के साथ चली गई। ऐसी बातें कानों में पड़ती तो हशमत का दिल चाहता कि खुदकुशी कर ले, मगर मासूम बच्ची का ख्याल आ जाता। हशमत के सामने अब सबसे बड़ा मसला इसकी बच्ची की परवरिश का था, लेकिन इसकी गैरत ने गवारा न किया कि वो इसको लेकर खानदान में जाए और इसकी परवरिश का मुतालबा करे या इसके लिए मोहब्बत की भीख मांगे। तमाम जायदाद और फरोख्त करके वो शहर चला गया। पुरानी मुलाजमा रहमत बीबी बदस्तूर नायाब की परवरिश कर रही थी और वो बच्ची की खातिर इनके साथ शहर आ गई थी। रहमत बीबी ने अपनी गोद की गर्मी देकर नायाब को बड़ा किया। जब वो स्कूल जाने लगी तो रहमत बीबी नवाब साहब के कान खाने लगी कि आप और शादी कर लीजिए, मैं कब तक जीऊंगी, बूढ़ी हो चली हूँ, आप और नायाब तनहा जिंदगी नहीं गुजार सकेंगे। रहमत बीबी की कोशिशों से हशमत खान ने एक शरीफ घराने की लड़की से निकाह सानी कर लिया। नई माँ के आते ही घर का माहौल बदल गया। पहले नायाब सब कुछ थी और अब घर पर किसी और की हुकूमत हो गई थी। कभी कभार नायाब के कानों में ऐसी बातें भी पड़ जाती कि यह आवारा माँ की बेटी है। जाने कैसे निकले, ये बातें इसको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर देती थी। खुदा की करनी कि हशमत खान का एक हादसे में इंतकाल हो गया। अब सौतेली माँ ही मुख्तार कुल थी। इन दिनों नायाब यूनिवर्सिटी में थी और वहाँ हॉस्टल में रहती थी। इसका हॉस्टल और तालीम का खर्चा भी बंद कर दिया। यही नहीं, सौतेली माँ साइमा ने अपने भाई के साथ मिलकर नायाब को जायदाद से महरूम करने का मंसूबा भी बना लिया। पहले से कुछ जायदाद हशमत खान नायाब खान के नाम कर गए थे। इसने इसी पर इत्तेफाक किया और दूसरी जायदाद जो इसको वरासत में मिलनी थी, इससे वो अपने सौतेले भाई के हक में अज खुद दस्तबरदार हो गई, क्योंकि वो साइमा सौतेली माँ से तसादुम नहीं चाहती थी। साइमा एक रोज बेटे को लेकर मेके चली गई। घर में नायाब और आया रहमत बीबी रह गई। तन्हाई ने नायाब की रूह में अलाव से भड़का दिए। वो अपनी सगी माँ के बारे में रहमत बीबी से गुरेजती, अपने सौतेले भाई से मानूस थी, सो वो भी घर में ना रहता। आया ने इसको समझाया कि पढ़ाई पर ध्यान रखो, तालीम ही है जो आपके काम आएगी। नायाब ने फिर से पढ़ाई पर तवज्जो दी। इसे सालाना इम्तिहान में इतने अच्छे नंबर लिए कि स्कॉलरशिप पर बैरून मुल्क चली गई। इसका इरादा पीएचडी करने का था, मगर थोड़े अरसे बाद इसके सर में दर्द रहने लगा। तिबे मुआयने पर पता चला कि वो कैंसर जैसे मौजी मर्ज का शिकार है। इलाज मुआवजे के लिए बड़ी रकम दरकार थी। इससे रहमत बीबी को लिखा, इसे इलाज के लिए रकम की जरूरत है। आया ने इसकी जायदाद और पुणे इसके खानदान का जो वकील था उसके जरिए औने पौने फरोख्त करके रकम भिजवा दी। जिन दिनों वो बिस्तरे लालच पर थी, इसका क्लास फेलो लड़का इयादत को आया। ये एक अफगानी तालिब इल्म था जो इस्लामिक सोसाइटी की जानिब से इसके लिए डोनेशन के लिए आया था। इस लड़के का नाम मुहिब खान था और वो बहुत अच्छा और अदाब और इखलाक की दौलत से मालामाल था। इसे जब नायाब के हालात सुने, इसको बेबस लड़की की बहुत हमदर्दी इसको हो गई। वो बाकायदगी से इसकी इयादत को आने लगा और फिर न जाने किस लम्हाती जज्बे से मगलूब होकर इसने नायाब से शादी का फैसला कर लिया। हालांकि डॉक्टरों ने बता दिया था कि लड़की कैंसर की मरीजा है। मुहिब खान के वालिदैन अमीर लोग थे और इस शादी मुहिब की चचाजाद से करना चाहते थे। इन्होंने बेटे को पाकिस्तानी लड़की से शादी की इजाजत नहीं दी, लेकिन मुहिब ने इनकी ना सुनी और नायाब से चंद दोस्तों की मौजूदगी में शादी कर ली। शादी के बाद मुहिब ने किराए पर फ्लैट ले लिया और नायाब को भी अस्पताल से रुखसत मिल गई, क्योंकि वो मुहिब की मोहब्बत को पाकर हैरत अंगेज तौर पर सेहतियाब हो रही थी। जिंदगी में पहली बार कोई अपना मिला था। ये खुशी नायाब के लिए किसी सरमाए से कम ना थी। मुहिब खान ने अपने खानदान में शादी की इत्तला ना दी। वो लोग अफगानिस्तान में रहते थे। इनको इल्म भी ना हो सका कि इनके बेटे ने बैरून मुल्क में घर बसा लिया है। अलबत्ता नायाब ने रहमत बीबी को खत लिखकर तमाम अहवाल से आगाह कर दिया, क्योंकि इसका इस दुनिया में आया अम्मी के सिवा और कोई ना था।
محبت کا اپنا ایک الگ رنگ ہوتا ہے اور اس کی قوت کسی سے پوشیدہ نہیں۔ حیرت انگیز طور پر نیاب کی صحت بہتر سے بہتر ہوتی گئی۔ ڈاکٹر اس معجزے پر حیران رہ گئے۔ سچ کہا ہے کسی نے کہ موت اور محبت میں ہر ایک میں طاقت ہوتی ہے، ہر شے کو بدل دیتی ہے۔ جس کیس کو معالج لا علاج سمجھتے تھے، اس کا علاج روحانی خوشیوں سے خود بخود ہو رہا تھا۔ محب خان سے نیاب سے ایسی بھرپور اس کو محبت ملی کہ جینے کی امنگ اور زندہ رہنے کی خواہش نے تریاق کا کام کر دیا۔ لگتا تھا کہ محبت نے موت کا پنجہ آزمائی کی ہے اور اس میں کینسر جیسی لا علاج بیماری کو شکست دے دی ہے۔ انہی دنوں افغانستان کے حالات دگرگوں ہونے لگے اور محب خان کا خاندان بھی ان حالات کی لپیٹ میں آ گیا۔ محب خان کو اپنے عزیز و اقارب کی طرف سے پریشان کن خبریں ملنے لگیں تو وہ خود پر قابو نہ رکھ سکا اور گھر والوں کی خیریت دریافت کرنے وطن چلا گیا، جہاں وہ ناگہانی حالات کی ستم ظریفی کا شکار ہو گیا اور کسی کی گولی کا نشانہ بن گیا۔ نیاب کو محب خان کی قریبی دوست نے آ کر اطلاع دی جو امریکہ میں پڑھ رہا تھا۔ خبر سنتے ہی وہ سکتے میں رہ گئی۔ یہ خبر اس کے خرمن پر بجلی بن کر گری اور اس کی خوشیوں کو جلا کر راکھ کر گئی۔ ان دنوں وہ امید سے تھی، وہ اس قدر دل گرفتہ ہوئی کہ بیمار پڑ گئی۔ بھلا اب اس کا دل کہاں لگتا تھا؟ دل شکستہ نیاب نے واپس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے لیے تو زندگی کا حسن ختم ہو چکا تھا۔ محب خان کے بنا جینے کی امنگ بھی نہ رہی۔ اگر دنیا میں کوئی اس سے پوچھنے والا تھا تو وہ اس کی خاندانی پرانی ملازمہ رحمت بی بی رہ گئی تھی۔ وہی اس کا سہارا تھی کیونکہ اس کی نظروں میں وہ ماں کا درجہ رکھتی تھی۔ رحمت بی بی اب حشمت خان کے اس گھر میں رہ رہی تھی جو وہ نیاب کے نام کر کے گئے تھے۔ نیاب کے نام پر 2 مکان تھے، ایک کرائے پر اٹھا ہوا تھا جس سے رحمت گزر بسر کرتی تھی۔ یہ انتظام بھی حشمت خان کے دوست وکیل نے کر کے دیا تھا۔ نیاب نے آتے ہی ان مکانات کو فروخت کیا۔ اس کو روپوں کی اشد ضرورت تھی۔ دونوں ایک کرائے کے گھر میں منتقل ہو گئے جہاں نیاب نے بیٹے کو جنم دیا اور پھر وہ کچھ عرصے بعد خالق حقیقی سے جا ملی کیونکہ کینسر کا موذی مرض پھر سے اوت کر آ گیا تھا۔ اس کا ننھا بچہ بھی ماں کی طرح رحمت بی بی کی گود میں پناہ لینے پر مجبور ہو گیا۔ اب وہ بوڑھی ہو چکی تھی، ذریعہ معاش بھی کوئی نہ تھا۔ وہ اس بچے کی ذمہ داری سنبھالنے سے کاسٹ تھی، تاہم اس کو پھینک تو نہ سکتی تھی اور نہ کسی کے حوالے کر سکتی تھی کیونکہ ان کو نیاب سے محبت تھی۔ یہی محبت آرے آ جاتی اور وہ اس کے بچے کو سینے سے لگا لینے پر مجبور ہو جاتی تھی۔ حالات سے گھبرا کر اس روز وہ بچے کو گود میں لیے نیاب کی کبر پر بیٹھی رو رہی تھی۔ جب میری اور امی جان کی ملاقات ہو گئی، ہمیں تو گمان بھی نہ تھا کہ جانے نانی اماں کے لیے فاتحہ کس کے لیے پڑھنے آئی ہیں اور آگے خدا ایک پھول سا معصوم بچہ ہمارے دامن میں ڈال دے گا۔ یہ ایک ایسی ذمہ داری تھی کہ شاذر ہی لوگ اس ذمہ داری کو قبول کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں، لیکن میری ماں کا حوصلہ اور سوچ بھی اسی خالق نے دی تھی جس نے اس بچے کو دنیا میں بھیجا تھا کہ جس کے ماں باپ دونوں ہی نہ رہے تھے۔ سو والدہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نیکی کے بدلے ہمارے امتحان مطلوب ہے تو ہمیں بھی قدم پیچھے نہ ہٹانے چاہیے، شاید یہی رب کی رضا ہے۔ اپنے رب کی رضا سمجھ کر ہم نے اس معصوم کی دیکھ بھال شروع کر دی اور اس کا نام اکرام رکھ دیا۔ یہ اللہ پاک کا ہم پر کرم ہی تھا جو ایک ایسی نیکی نے ہمارے در پر دستک دی تھی جس کی برائی کو سنبھالنے کا ہمیں حوصلہ نہ تھا۔ بہرحال اکرام کی پرورش ہونے لگی۔ بتاتی چلوں کہ اب اکرام ماشاءاللہ جوان ہے اور خود کو امی کا بیٹا ہی سمجھتا ہے۔ ہم بھی اس کو یہی باور کراتے ہیں کہ وہ ہمارا بھائی ہے۔ ہم نے اس کو نہیں بتایا کہ وہ ہمارا کچھ نہیں لگتا، بتانے سے فائدہ بھی کیا ہے؟ اس کا بھی اس جہاں میں ہمارے سوا کوئی نہیں ہے، اگر ہے بھی تو اس کو علم نہیں ہے۔